من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ مبادی اور اصول کا جاننا ضروری ہے۔ وہ اصول ہم کئی دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ تعریف کتاب، قرآن کریم کی تعریف، اس کے اسماء، حکمت نزول قرآن، مخاطبین قرآن، پھر مخاطبین قرآن کتنے گروہ ہیں؟ ابتداءً دو ہیں، منقادین، غیر منقادین، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے چار گروہ ہیں، کون کون سے؟ مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ۔ قرآن کریم کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہر ایک سے خطاب کا، مشرکین سے خطاب کا۔ مشرکین کون لوگ ہیں؟ کن باتوں میں اتفاق رکھتے ہیں؟ کن باتوں کی وجہ سے وہ مشرک بنے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتقادی، فعلی۔ اعتقادی کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں، شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعا، فی العبادت۔ پھر شرک فعلی کی دو قسمیں ہیں، تحریم ما احلہ اللہ و تحریم و تحلیل ما حرمہ اللہ۔ اللہ کی حلال کردہ کو حرام قرار دینا اور اللہ کی حرام کردہ کو حلال قرار دینا۔ کس لیے؟ اپنے معبودوں کے ڈر کی وجہ سے یا ان کے تقرب کے لیے کہ ہمیں قرب حاصل ہو جائے، یہ برکتیں دیں ہمارے مالوں میں، یا نہیں کریں گے تو ہمیں تکلیف پہنچائیں گے۔ اس کو شرک فعلی قرار دیا گیا۔ پھر مشرکین کی کتنی قسمیں تھیں؟ چار قسمیں، مشرکین بالعباد، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن۔ ہر ایک کی تفصیل اور ہر فرقے پر رد آپ پڑھ چکے۔ آج ہم پڑھتے ہیں، پھر آپ نے یہ پڑھا کہ یہود سے قرآن خطاب کیسے کرتا ہے۔ یہود کون لوگ ہیں؟ ان کی کتاب تورات ہے۔ تورات کی کتنی شروحات ہیں؟ تورات کا اطلاق کتنی کتابوں پر ہوتا ہے اور اس کے اندر کتنے ابواب ہیں، اور تورات میں انہوں نے کیا کیا تحریفیں کی ہیں، اور یہود کی خباثتیں اور کمزوریاں کیا کیا ہیں، بیماریاں کیا ہیں ان کی۔ اسی طرح نصارہ یہ کون ہیں؟ کس نبی کو مانتے ہیں؟ کون سی کتاب کو مانتے ہیں؟ انجیل کا تعارف، پھر اناجیل اربعہ کا تذکرہ کیا کہ چار اناجیل کو مانتے ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ یہی انجیل اصلی ہے، اور کسی ایک کا ثبوت بھی عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سند صحیح پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں المنافقین، پڑھا کہ منافق کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، منافقین کون ہوتے ہیں۔ منافق کی دو قسمیں پڑھی، اعتقادی اور عملی۔ اعتقادی منافق جو اندر سے پکا کافر ہو، مشرک ہو، اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے۔ پھر منافقین کی تھوڑی سی میں نے تاریخ دہرائی کہ منافقین مکہ میں نہیں، مدینہ میں انہوں نے وجود پکڑا، ان کی ابتدا ہوئی۔ اور کیسے ہوئی؟ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اس کا تعارف پیش کیا کہ اس نے اسلام کے اندر داخل ہو کر بظاہر کتنا اسلام کو نقصان پہنچایا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کتنے دکھ اور اذیت اٹھا چکے ہیں اس کی وجہ سے۔
تو تھوڑا سا ان کا تعارف، پھر یہ بتایا کہ قرآن کریم کا یہ بھی اصول ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ منافقین کے اوصاف ذکر کرتا ہے، ان کی علامتیں ذکر کرتا ہے، ان کی گفتگو کا طریقہ ذکر کرتا ہے، ان کے کردار ذکر کرتا ہے، تاکہ تم ان علامات کی وجہ سے خوب ان کی پہچان کر سکو، ان کو اپنے صفوں میں پہچان سکو۔ میں نے عرض کیا کہ سورۃ توبہ میں 63 علامات اور اوصاف منافقین کے ذکر کیے، اور نبی علیہ السلام کی عمر بھی 63 سال تھی، تو اشارہ ہے کہ آپ کا واسطہ ان سے عمر بھر رہا اور پڑتا ہے، آپ کا بھی پڑے گا۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ہمیں بھی بتایا کہ آپ کا بھی ان سے واسطہ پڑے گا۔ ہاں، جب آپ دین کی خدمت، قرآن کی خدمت کرو گے تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کریم چوتھے طبقے سے خطاب کرتا ہے، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ المؤمنین۔ مومنین سے خطاب کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو مومنین سے قرآن مقدس جب خطاب کرتا ہے تو کبھی انداز خطاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو تشجیع دیتا ہے۔ کیا؟ تشجیع مع الترغیب، ایک مسئلے کی طرف ترغیب بھی دلاتا ہے کہ یہ بیان کرو، اور اس پہ دلیر کرتا ہے۔ کمال ہے قرآن کا، جو حقیقی خادم قرآن کا بنتا ہے، قرآن اسے کیا بنا دیتا ہے؟ دلیر بنا دیتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ کار ہے۔ اب تشجیع کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح اللہ شجاعت دیتے ہیں اپنے بندوں کو مومنوں سے خطاب کا؟ ذرا اس کے لیے سورۃ یونس 10واں پارہ آیت 71 کھولیے۔ سورۃ یونس 12واں رکوع ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھ کر سنا ان پر میرے پیغمبر نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر گراں گزرتا ہے تم پہ میرا کھڑا ہونا توحید کے بیان کے لیے۔ ویسے کھڑا ہونا ان کو کیا تکلیف تھی؟ مقامی کا مطلب مقام دعوت پہ کھڑے ہونا، اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے کھڑا ہونا میدان میں، ہر مقام پر۔ فرمایا وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اگر گراں گزرتا ہے تم پر میری نصیحت کرنا، میرا نصیحت کرنا، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کے ذریعے۔ دلیری دیکھنا کیسے تشجیع دیتا ہے قرآن۔ قوم سے کہا میری قوم، توحید بیان کرنے کے لیے کھڑا ہونا تم پہ گراں گزرتا ہے، اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا تم پہ گراں گزرتا ہے، ناگوار، تو سن لو۔ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، پس میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے۔ فَاجْمَعُوا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، پس تم اپنی رائے اکٹھی کر لو، اپنا معاملہ جمع کر لو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور اپنے شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، پھر تم پر تمہارا معاملہ مخفی نہیں رہنا چاہیے، چھپا ہوا نہ رہے۔ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ، پھر سارے رائے متفق کر کے شرکاء اکٹھے ہو کر اپنا فیصلہ مجھے سناؤ۔ ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ، پھر جو تم میرے خلاف فیصلہ کرو وہ مجھے سنا دو۔
ولا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، میں تم سے مہلت نہیں مانگتا۔ حد درجہ دلیری ہے، انتہا درجہ بہادری ہے۔ اپنا حقیقی بیٹا مخالف ہے اور بیوی مخالف ہے، قوم ساری مخالف ہے، لیکن پھر بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی آیت پڑھ پڑھ کے نصیحت کرنا، یہ اگر تمہیں گراں گزرتا ہے تو سن لو، میں کوئی تمہارے بھروسے نہیں بیان کرتا، میں تمہارے سہارے یہ نہیں بیان کرتا، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے اللہ کے، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اور میرا چیلنج ہے تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، اپنے مشورے اکٹھے کرو، میٹنگیں کرو، اور بھی جو شرکاء تمہیں ملتے ہیں سب کو اکٹھا کر لو، میرے خلاف جو مرضی ہے فیصلہ کر کے مجھے سنا دینا، اور مجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دینا، جو مرضی یہ کر لو۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ دلیری دینا، کہ آپ جب توحید سناؤ تو پھر یہ عقیدہ رکھو اس دلیری کے ساتھ۔ سورۃ ہود آیت 45 دیکھ لیجئے ذرا، سورۃ ہود سورۃ یونس کے بعد سورہ ہود دیکھ لیں ذرا، آیت نمبر 45۔ یہ سورۃ ہود آیت 54 ہے، آیت نمبر 54، 45 نہیں، ایک آیت اور الٹ کے آگے جائیں۔ قالوا یا ہود، اب دیکھنا ذرا ہود علیہ السلام، قالوا یا ہود، میں ایک آیت پہلے پڑھتا ہوں، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک۔ ہود علیہ السلام نے جب اللہ کی وحدانیت سنائی تو قوم نے کہا، اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے آلہہ کو، عن قولک تیری بات کی وجہ سے، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ کی تصدیق کرنے والے نہیں، ہم آپ کی تصدیق نہیں کرتے، بلکہ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا، ہم کہتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچایا ہے ہمارے بعض الہوں نے، آپ کو ٹھیس پہنچائی ہے، ٹکر پہنچائی ہے ہمارے بعض آلہہ نے، بسوء، برائی کے ساتھ، آپ کو پکڑا ہے ہمارے بعض خداؤں نے برائی کے ساتھ۔ قالا، تو ہود علیہ السلام کہنے لگے، سن لو، انی اشہد اللہ، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، کہ بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کا۔ مجھے نہ ڈراؤ کہ جی آپ کو پکڑا ہوا ہے ہمارے بعض خداؤں نے، آپ کو مصیبت پڑ چکی ہے، آپ کو پاگل کر دیا ہے ہمارے بعض معبودوں نے، دماغ خراب کر دیا۔ فرمایا ان سے نہیں ڈرتا، سن لو، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کا، میں سب سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں۔ من دونہی، اللہ کے سوا، فکیدونی جمیعا، پس میرے خلاف سارے تدبیر کرو، چال چلو میرے خلاف، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، انی توکلت علی اللہ، بے شک میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی جاندار الا هو آخذ بناصیتها، مگر اللہ پکڑنے والا ہے اس کو اس کی پیشانی کے بال سے۔
پیشانی کے بالوں سے بندہ صحیح قابو میں آتا ہے، تو ہر ایک کے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے کس نے؟ اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو صراط مستقیم ہی پر چلنے سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم جب مومنوں سے خطاب کرتا ہے تو ان کو تسلیاں دیتا ہے۔ ایک دوسرا انداز کیا دیتا ہے؟ تسلی دیتا ہے۔ پہلا انداز یہ تھا تشجیع، ترغیب دیتا ہے۔ دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں تسلی دیتا ہے، اور وہ تسلی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی تم پر ہی مصیبتیں نہیں آئیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیا آئی ہیں؟ مصیبتیں آئی ہیں، تکلیف آئی ہے، میں نے ان کی مدد کی ہے تو میں تمہاری بھی مدد کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان پہ مصیبت تکلیف آئی، وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے مچھلی کے پیٹ میں، لیکن جب انہوں نے مجھے پکارا تو میں نے ان کی پکار سنی، میں نے ان کو نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو یوں ہی نجات دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کبھی قرآن کریم ان کو تسلیاں دیتا ہے، جیسے سورۃ روم آیت 47، سورۃ الانعام آیت نمبر 45۔ اب سورۃ انعام آیت 45 میں کیا بتایا کہ اللہ دشمنان دین کو، کافروں کی جڑ کاٹتا ہے، پس الوہیت کی تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے۔ چلے کھول لیں سورہ انعام آیت نمبر 45۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اس سے پہلی آیت میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، جب اللہ کے ذکر کو بلا دیا، فَلَمَّا نَسُوا، جب وہ بھول گئے، ما اس نصیحت کو، اس بات کو، اس مسئلہ توحید کو جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابتدا ان پہ دروازے کھول دیے، مال بھی مل رہا ہے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ اذا فرحوا، وہ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے، مست ہو گئے، اللہ کے دیے ہوئے پر مست ہو گئے۔ تو اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پس یکا یک وہ مایوس ہونے والے تھے، پس جڑ کاٹ دی گئی کافر ظالم قوم کی۔ والحمد للہ رب العالمین، پس الوہیت کی تمام تعریفیں صفات اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ تسلی یہ ہے کہ آپ بھی حوصلہ رکھیں، یہ نہ کہیں کہ ہم توحید سنا رہے ہیں، ہم تکلیفوں میں ہیں، دشمن شرک بھی کر رہا ہے، پھر بھی مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اتنی چیزیں مل رہی ہیں، اس سے تمہارا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تسلی رکھو، یہ میرا قانون ہے کہ جب انہوں نے کفر کی انتہا کی، میں نے دروازے کھول دیے ان پر، لیکن جب وہ خوب مست ہوئے تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور جب پکڑا پھر بالکل مایوس ہو کے رہ گئے۔ پکڑا بھی ایسے کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اوپر اوپر سے نہیں، ان کی جڑ ہی اللہ نے کاٹ دی۔ تو یہ واقعات بتلا کہ اللہ مومنین کو تسلیاں بھی دیتا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک دوسرا انداز خطاب مومنین سے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو کبھی بشارتیں بھی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ بشارتیں دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے، کیونکہ بشارت سے بندہ ذرا تازہ ہو جاتا ہے۔ بشارت، بشرہ، بشرہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کے اس چمڑے کو کہا جاتا ہے، یہ جو سامنے ہے نا اسکرین، اس چمڑے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بشرہ۔
تو بشارت کو بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ آپ سناتے ہیں تو اس کا اثر فوراً اس پر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ کسی سے کوئی یار بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں آپ کے لیے، بہت بڑی خوشخبری ہے، تو سنانے سے پہلے ہی آپ اس کے چہرے کو دیکھ لو، چہرہ اس کا کھل جائے گا، اس بشرے پہ اثر ظاہر ہو جائے گا اس کا۔ اور پریشانی کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، بھلے بندہ کچھ بھی نہ کہے تو اس چہرے پر پریشانی کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ مومنوں کو بشارتیں سناتا ہے۔ وہ بشارت دو قسم کی ہوتی ہے، کبھی بشارت دنیاوی، کبھی بشارت اخروی۔ دنیاوی بشارتیں قرآن میں نسبتاً کم ہیں، بشارت اخروی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اشارہ ہے کہ مومن کو اس کا صلہ اس جہان میں پورا نہیں ملتا، مومن کو جو پورا صلہ اور بدلہ دیا جائے گا تو وہ آخرت ہی میں دیا جائے گا۔ تو بشارت اخروی اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اب ذرا اس چیز کو دیکھیے، سورۃ زمر آیت 18 کھولیے، سورۃ زمر آیت 18۔ 23واں پارہ ہے۔ آیت 17 پڑھتا ہوں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، دور رہے، ان یعبدوها یہ کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں، بندگی کریں، طاغوت سے اپنے آپ کو بچایا، اس کی بندگی نہیں کی۔ طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جائے یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو ہم نے طاغوت کی عبادت بندگی سے انکار کیا، جنہوں نے وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور رجوع کیا اللہ کی طرف، تو لَهُمُ الْبُشْرَى، لَهُمُ الْبُشْرَى ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِي جب ان کے لیے بشرا ہے تو فَبَشِّرْ عِبَادِي فرمایا پھر میرے بندوں کو بشارت سنا دیجئے۔ مومنوں کو اللہ کبھی کیا سناتے ہیں؟ بشارتیں سناتے ہیں۔ فرمایا الذین یستمعون القول، وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں القول قرآن کو۔ تو قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ القول، بات کو سنتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ پس اس میں سے جو احسن ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو آپ قرآن میں کوئی احسن کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ جی فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ مطلب کیا ہے؟ جی فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ بعض مفسرین کہتے ہیں أحسنه سے مراد اوامرہ، کیا؟ ہاں، کیونکہ اللہ کے قرآن میں جتنے اوامر ہیں یہ احسن ہیں، اور نواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ تو کبھی قرآن بشارتیں سناتا ہے، یہ بشارت اخروی تھی، اور اسی طرح کبھی بشارت دنیاوی بھی سناتا ہے۔ سورہ انفال آیت 11، سورۃ الانفال آیت نمبر 11، 10 سے میں شروع کرتا ہوں، ذرا آپ سنتے جائیں۔
بلکہ 9 سے شروع کرتا ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورہ انفال 9واں پارہ ہے۔ اذ تستغیثون ربکم، غزوہ بدر میں سارے پریشان تھے کہ ہم تھوڑے ہیں، دشمن زیادہ ہے، ہم بے سر و سامانی میں ہیں، وہ سامان سے، اسلحہ سے لیس ہے۔ فرمایا جب تم اللہ کے آگے فریاد کر رہے تھے، استغاثہ پیش کر رہے تھے، تو فاستجاب لکم ربکم، پس تمہاری فریاد تمہارے رب نے قبول کی، اور کیا کہا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری امداد کرنے والا ہوں، بألف من الملائکۃ، 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ یہ بشارت ہے کہ نہیں؟ فرمایا 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، مردفین، جو لگاتار اترنے والے ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور نہیں بنایا اللہ نے اس فرشتوں کے اترنے کو الا بشرا، مگر اس تعداد، 1000 تعداد، 2000، اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، کہ تاکہ تم کیا ہو جاؤ۔ کیونکہ جب فوج لڑتی ہے تو فوج جب آپ اعلان کریں کہ پیچھے سے اتنے 1000 کا دستہ اور آ گیا ہے، اتنے 1000 کا دستہ اور آ گیا ہے، تو اس سے وہ کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے تمہیں کہا تمہارے مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارنے والا ہوں۔ جب دشمن کی تعداد 1000 تھی، فرمایا فکر نہیں کرو، 1000 فرشتے آنے والے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اشارہ کر دیا، وضاحت کر دی کہ نہیں بنایا اللہ نے اس کو مگر تمہارے لیے بشارت، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اس سے تمہارے دل کیا ہو جائیں؟ مطمئن ہو جائیں۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد مگر کس کی طرف سے؟ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ جب کرتا ہے تو اس کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ کسی اسلحے کی ضرورت ہے، وہ ویسے بھی یہ چیزیں صرف تمہاری خوشخبری کے لیے اور اطمینان قلبی کے لیے ہیں۔ تو کبھی اللہ اپنے مومن بندوں کو بشارت دنیاویہ سناتا ہے اور کبھی بشارت اخروی سناتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت 25 کھولیں ذرا۔ سورۃ البقرہ آیت 25۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ بشارت اخروی تو مومنوں کو اللہ بشارتیں سناتا ہے، بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے بیچ میں نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب کبھی دیا جائے گا ان کو اس میں سے کوئی میوہ پھل کھانے کے لیے، قالو تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا ہے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے ان پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے۔ تفصیل پھر میں اپنے مقام پہ جب آؤں گا تو کروں گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہیں پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بشارت مومن سنتا ہے تو تیار ہوتا ہے
کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ مومنوں سے خطاب کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، کبھی بشارتیں، کبھی تشجیع، اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ربط القلب بیان کرتا ہے، اللہ ان کے دلوں پہ پٹیاں مرم رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مرم پٹی رکھتا ہے، دل مضبوط کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا دیکھیے سورۃ الکہف آیت 14، سورۃ الکہف آیت نمبر 14۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، 13 سے پڑھ رہا ہوں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم پڑھ کے سناتے ہیں آپ پر ان کا قصہ حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ، بے شک تھے وہ چند نوجوان، آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو اور بڑھا دیا ہدایت میں، ان کی ہدایت اور زیادہ کر دی، یعنی مضبوط کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے گرہ لگا دی، باندھ دیے ان کے دل، مضبوط کر دیے ان کے دل۔ ربطنا ربط الفرس سے، کیا؟ ربط الفرس کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ گھوڑا جا کے قلعے کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ باندھ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ادھر ادھر جا سکتا، بھاگ سکتا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ میں نے ان کے دلوں کو ہدایت پہ باندھ کے رکھ دیا، اب ان کا دل ادھر ادھر نہیں ڈگمگائے گا۔ یہ ہے مضبوطی، ربط القلب۔ اللہ مومنوں کو کبھی یہ بشارتیں دیتا ہے کہ میری توحید کی خاطر تو قدم اٹھا تو صحیح، تیرا دل نہیں گھبرانے دوں گا، تیرا دل مضبوط کر دوں گا۔ چند نوجوان تھے، بادشاہ بھی، قوم بھی، ماں باپ بھی، سارے مخالف ہیں، لیکن سارے مل کے ان کا کچھ بگاڑ سکے، ان کو اپنے عقیدے سے پھیر سکیں؟ نہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے مضبوط کر دیے ان کے دل۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے تو کہنے لگے، فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اس کے سوا ہم کسی الہ کو پکاریں گے نہیں، اس کے سوا ہم کسی الہ کو نہیں پکارتے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے ایسی بات کہی کسی اور کو پکارا تو ہماری یہ بات انصاف سے دور ہوگی۔ کیا ہوگی؟ شطط، انصاف سے دور بات۔ اور قوم بھی تو کھڑی ہے، برادری بھی ساری کھڑی ہے، تو ادھر بھی نہیں چپ ہوئے، کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم برادری ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں دلیل لے آتے؟ اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، تو لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کوئی واضح دلیل پیش تو کرے نا۔ تو مومنوں کو اللہ کبھی کبھی ربط القلب کی بشارتیں دیتا ہے، اور صحابہ کرام کو یہ ربط القلب حاصل ہوا۔ کیسے ہوا؟ ذرا سنیے حدیث۔ بدریین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے جھانک کے دیکھ لیے اہل بدر کے دل، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے۔ تو کیا اعلان کیا جب دلوں کو دیکھا؟ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، جو مرضی یہ کرو میں نے بخش دیا ہے، جو مرضی یہ کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔
یہ کیا تھا کہ اب تمہارا دل اتنا مضبوط ہو چکا ہے، جو مرضی یہ کرو تمہارا دل آگے پیچھے نہیں ہوگا، یہ غلطی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ تو فرماتے ہیں جو مرضی یہ کرو میں نے بخش دیا ہے، لیکن آج کا بدبخت 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کو بخشنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ آج بھی لگا ہوا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کا دروازہ کھلا ہوا ہے لوگوں نے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جن ہستیوں کو اللہ نے ہدایت اور ایمان کا معیار بنایا ہے، انہی کو اب تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور تنقید بنانے والا اگر اپنے آپ کو دیکھ لینا تو وہ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرے، لیکن شاید وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ 2-4 کتابڑیاں آگے رکھ کر وہ صحابہ کے درمیان کیا بنا ہوا ہے، جج بنا ہوا ہے، فیصلے سنا رہا ہے، وہ غلط ہے، اس نے یہ کیا، وہ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، مشورے دے رہا 14 صدیاں بعد۔ تو اللہ مومنین سے جب خطاب کرتا ہے تو ان کے دلوں کو کیا کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، ربط القلب کی اللہ انہیں بشارتیں دیتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ربط القلب قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ آل عمران آیت 21، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں، آرام پاتے ہیں۔ اللہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اختصار سے میں نے کام لیا، صرف آپ کو ایک منہج معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم مومنین سے خطاب کیسے کرتا ہے، منافقین سے کیسے کرتا ہے، اہل الکتاب یہود نصارہ سے کیسے کرتا ہے، مشرکین سے انداز تخاطب کیسا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے چند اصول ہیں، ان کا جاننا اور ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اصول مہمہ۔ قرآن کریم کے اندر 4 ایسے مضامین ہیں جن پر تمام ادیان کا اتفاق رہا ہے۔ جن کو اصول مہمہ کہا جاتا ہے، اور 4 ایسے اصول ہیں جو ان 4 اصول مہمہ کے لیے معاون اور ممد ہیں، ان کو اصول ممدہ کہا جاتا ہے۔ 4 اصول مہمہ، اہم ترین اصول، اور 4 ان کے لیے معاون اور ممد ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ 8۔ اب وہ 4 اصول مہمہ کیا ہیں؟ اثبات التوحید، نمبر 2 صداقت الرسول، نمبر 3 صداقت الکتاب، نمبر 4 ایمان بالآخرت۔ کتنے اصول؟ اللہ کی توحید، رسول کی رسالت،
اللہ کی کتاب کی سچائی اور صداقت، اور چوتھا اصول ہے ایمان بالآخرت۔ امام رازی رحمہ اللہ ان پہلے چار کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سوابق کا، اور جو دوسرے چار ہیں جن کو ہم ممدہ کہتے ہیں، امام رازی رحمہ اللہ ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں لواحق کا۔ تو اصول مہمہ کیا ہیں؟ بولو، پڑھو ذرا۔ اثبات التوحید، صداقت الرسول، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت۔ ان چاروں کے تعاون کے لیے، مضبوطی کے لیے چار اصول اور ذکر کرتا ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم، آداب۔ کتنے؟ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، تنظیم، آداب۔ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ مسئلہ توحید ثابت ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو صداقت رسول کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو صداقت کتاب کے لیے، ایمان بالآخرت کے لیے، یعنی سارے ضمن میں آ گئے۔ جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال لگاؤ۔ تو مال بھی اسی لیے لگتا ہے تاکہ اللہ کی توحید پھیلے۔ اور تیسرا ہے تنظیم، بکھرے ہوئے نہ رہا کرو۔ قرآن کا اصول ہے اللہ مومنوں کو منظم کرتا ہے۔ نظم کہتے ہیں تسبیح کے دانوں کو دھاگے میں پرونا، ہار کے دانوں کو دھاگے میں پرونا، بکھرنے نہیں دیتا۔ نظم الدرر، کیا مطلب؟ موتیوں کو پرونا۔ ہمارے ہاں نظم کہتے ہیں اشعار، فلاں نے نظم لکھی، اس میں بھی اشعار پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو تنظیم، اللہ فرماتے ہیں اجتماعیت پیدا کرو، منظم ہو جاؤ۔ کیسے ہوگے انشاءاللہ یہ میں بیان کروں گا۔ چوتھی چیز، چوتھا اصول وہ ہے آداب، کہ ان آداب کے ساتھ رہو، ان آداب کی رعایت کرو تو تم منظم رہو گے۔ جب ان آداب کا لحاظ نہیں کرو گے، سارے بکھرے کے بکھرے رہو گے، تتر بتر رہو گے۔ تو قرآن کریم کے اندر 8 اصول بیان ہوتے ہیں، 8 مضامین، 4 کو اصول مہمہ اور 4 کو اصول ممدہ کہتے ہیں۔ اور کمال ہے اللہ کی کتاب کا کہ کبھی کبھی اللہ ان 4 اصولوں میں سے ایک ایک اصول کو لے کر پوری سورت اتارتا ہے، صرف ایک اصول کے لیے۔ کبھی اللہ ان اصول مہمہ میں سے ایک ایک سورت، مستقل سورت کے اندر ایک اصول ذکر کرتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا؟ سورۃ الاخلاص، اس میں کیا چیز ہے؟ ساری توحید ہے۔ ایسے ہی سورۃ الضحیٰ، ساری سورت پیغمبر کی شان میں صداقت الرسول ہے۔ سورۃ الانشراح، پیغمبر کی صداقت کا ذکر ہے، شان رسالت کا بیان ہے۔
اسی طرح سورۃ القدر انا انزلناہ فی، پوری سورت قرآن کی عظمت پر ہے، صداقت الکتاب ہے۔ سورۃ الزلزال، پوری سورت ایمان بالآخرت قیامت کے اوپر ہے۔ تو کبھی قرآن کریم ان کے لیے مستقل سورت کا انتخاب کرتا ہے، اور کبھی ایک سورت میں چاروں کو اکٹھا کرتا ہے، ایک سورت میں۔ جیسے سورت، یہ آپ کھولیں گے سورت تغابن، سورت التغابن، اٹھائیسواں پارہ ہے۔ دیکھنا کیسے قرآن جمع کرتا ہے ایک سورت میں چاروں کو۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یسبح للہ، پاکی بیان کرتے ہیں، للہ اللہ ہی کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ہے ملک، اسی کے لیے ہے بادشاہت، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ہے حمد، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پس کچھ تم میں سے مومن ہیں، کچھ تم میں سے کافر ہیں، کچھ تم میں سے مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو انہیں دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ۔ وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہیں صورتیں دیں، فاحسن صورکم، پس اچھا بنایا تمہاری صورت کو۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، توحید ہے کہ نہیں ہے؟ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ اس بات التوحید۔ اگلی آیت ذرا دیکھو، آیت نمبر 6، فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس وجہ سے کہ تھے آتے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، تو یہ مشرک کہتے، یہ کافر کہتے، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ جب بھی رسول آتے دلائل کے ساتھ تو یہ کیا کہتے؟ بشر ہماری رہنمائی کرے گا، پس یہ انکار کر جاتے۔ وَتَوَلَّوْا، انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیرا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ نے بھی بے پرواہی اختیار کی ان سے۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، حمید، تعریفوں والا ہے۔ تو کیا بیان ہوا اس میں؟ اثبات الرسالت، کہ رسول آئے دلائل کے ساتھ آئے۔ ان بدبختوں نے کہا کہ بشر ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ تیسرا، آیت نمبر 7، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کر رکھا ہے، عقیدہ بنا رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، کیا؟ ان لن یبعثوا، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، وہ قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے۔
قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن البتہ ضرور بضرور تم اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن پھر تمہیں ضرور بضرور بتلایا جائے گا، بما عملتم وہ کچھ جو تم عمل کرتے رہے، وذالک علی اللہ یسیر اور یہ اللہ پہ ایمان بالآخرت۔ اور چوتھا صداقت کتاب، آیت نمبر 8 فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی اور اس نور پر جو ہم نے انزلنا اتارا ہے، نازل کیا ہے قرآن۔ تو ایک سورت میں کبھی چاروں مسئلوں کو، اصولوں کو اکٹھا کر دیتا ہے، اور کبھی قرآن کریم کا انداز یہ ہوتا ہے ترتیب بدل بدل کے توحید رسالت لے لیتا ہے، دو اصول ممدہ میں سے لے لیتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ دیکھ لیں آپ، تو سورۃ بقرہ کا دعویٰ ہے اثبات التوحید، اثبات الرسالت، اور اصول ممدہ میں سے کیا لیا؟ جہاد اور انفاق، دو اصول مہمہ میں سے لے لیے، دو اصول ممدہ میں سے لے لیے۔ کبھی ترتیب آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ مسئلہ کیا، مقصد کیا ہے کہ میرے بندے کو مسئلہ توحید اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، اور کمال اس کتاب کا ہے کہ کبھی کبھی اللہ ان چاروں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، ایک آیت میں، ایک سورت میں تو آپ نے دیکھ لیا، کبھی اللہ پاک ایک آیت میں جمع کر دیتا ہے۔ جیسے اس کے لیے آپ مثال لکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 136، سورۃ نساء آیت 136۔ اور جب یہ چار چیزیں اکٹھی ذکر کرتا ہے قرآن، تو اس وقت ہمارے ہاں درس کے دوران اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے مقاصد اربعہ عالیہ۔ کیا؟ مقاصد اربعہ کے چار وہ اونچے مقاصد کا ذکر ہے، توحید، رسالت، صداقت قرآن اور ایمان ان کو مقاصد اربعہ عالیہ۔ 136 آیت پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، آمنو باللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، توحید ہے، اللہ کی وحدانیت مان لاؤ، ورسولہ، ایمان بالرسالت ہے، صداقت رسول ہے، والکتاب الذی نزلہ علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان بالآخرت۔ تو ایک ہی آیت میں اصول مہمہ، مقاصد اربعہ عالیہ کو اکٹھا کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم کے مرکزی چار جو مضامین ہیں اصول مہمہ، کون کون سے ہیں؟ ذرا دوہرا دو۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن توحید کو کیسے ثابت کرتا ہے، یہ اب سمجھیے۔ پہلا اصول توحید،
توحید اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو یکتا اور اکیلا ماننا اور اس کے ساتھ کسی شریک کو تسلیم نہ کرنا۔ ہمارے کچھ سادے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو شرک اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے برابر کر دے، یہی کہتے ہیں نا۔ پوری دنیا میں آج تک ایسا مشرک نہیں پایا گیا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے معبود اللہ کے برابر ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، برابری کے وہ قائل نہیں تھے۔ یہ مت کہو کہ یہ کہتے ہیں برابر کر دے، وہ اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اللہ کی صفات مختصہ میں ان کی شراکت کے قائل تھے، برابری کے قائل نہیں۔ اور اسی شراکت کو شرک کہتے ہیں۔ ذرا آپ امام رازی رحمہ اللہ کی عبارت سن لیں، جلد 2 صفحہ 344، کیا کہتے ہیں امام رازی؟ بہت اہم عبارت ہے، نوٹ کر لو۔ کہتے ہیں اعلم انہ لیس فی العالم احد، اعلم انہ لیس فی العالم احد یثبت للہ شریکا یساویہ فی الوجود والقدرت والعلم والحکمت وہذا مما لم یوجد الی الآن۔ اعلم انہ لیس فی العالم، جان لے کہ پورے عالم میں کوئی نہیں ہے، یثبت للہ شریکا، جو اللہ کے لیے ایسے شریک کو ثابت کرے، یساویہ فی الوجود والقدرت والعلم والحکمت، جو اللہ کے ساتھ برابر ہو وجود میں، قدرت میں، علم میں، حکمت میں۔ اس عالم میں کوئی شخص ایسا موجود نہیں جو اللہ کے لیے ایسا شریک ثابت کرے جو اللہ کے ساتھ علم میں، وجود میں، حکمت میں، قدرت میں برابر ہو۔ فرمایا وَهَذَا مِمَّا لَمْ يُوجَدْ إِلَى الْآن، یہ وہ نظریہ ہے کہ آج تک کوئی اس کا فرد پایا نہیں گیا ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں بادشاہو، ہم تو ان کے بارے میں قائل ہیں کہ اللہ سے نیچے درجے کے ہیں، اللہ کے برابر تو ہم نے کبھی نہیں کیا۔ تو ہم کہتے ہیں برابر نہیں، اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں جتنے درجے کبھی شریک کرے گا تو کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا۔ پتہ نہیں بات کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جیسے ایک بندے نے کہا نا کہ جی آپ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مانتے ہیں؟ تو دوسرے نے کہا بھئی ہم تو نہیں مانتے۔ نے کہا جب آپ عالم الغیب نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے؟ نے کہا نہیں جی، جزئی طور پر مانتے ہیں۔ کیا کہا؟ یعنی اللہ نے بہت ساری غیب کی خبریں اللہ اپنے پیغمبر کو بتائیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ تو اس نے کہا میں اگر کلی طور پر نبی عالم الغیب مانتا ہوں تو میں کلی مشرک ہوا، اور تو جزئی طور پر مانتا ہے تو جزئی مشرک ہوا۔ بات نہیں سمجھے؟ بات تو اس کی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں کلی مانتا ہوں میں کلی مشرک، اور تو جزئی مانتا ہے تو جزئی مشرک۔ بات ہی غلط ہے اس کی۔ بھائی ہم نبی علیہ السلام کو نہ کلی عالم الغیب مانتے ہیں نہ جزئی مانتے ہیں۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ پیغمبر کو جو اللہ نے دیا ہے اس کو انباء الغیب کہتے ہیں، خبر غیب کہتے ہیں، غیب کی خبر کہتے ہیں۔ کیا اس کو؟ ہاں، انباء الغیب، اخبار الغیب کہتے ہیں اسے۔ علم الغیب، ہاں علم الغیب یہ صرف کس کا خاص ہے؟ پورا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے۔ علم الغیب اور عالم الغیب اللہ نے صرف اپنے آپ کو کہا ہے۔ پیغمبر کو جو بتایا ہو تو اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟
ہاں انباء الغیب، غیب کی خبر دی ہے میں نے آپ کو، تو غیب کی خبر دینے سے کوئی جزئی طور پر عالم الغیب نہیں بنتا، یہ لفظ یاد رکھنا، ٹھیک ہو گیا؟ تو قرآن مقدس اصول مہمہ میں سے توحید کو کیسے ثابت کرتا ہے؟ یہ کمال قرآن کا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کے نام سے ثابت کرتا ہے، حج کو حج ہی کے نام سے قرآن کے حکم دیتا ہے، صلاۃ کو صلاۃ کے ساتھ، لیکن جب عنوان آتا ہے توحید کا تو اللہ ایک عنوان نہیں اپناتا، کبھی اثبات التوحید بعنوان الالہ، اثبات التوحید بعنوان التحمید، اثبات التوحید بعنوان التسبیح، اثبات التوحید بعنوان البرکت۔ ذرا غور کرو کتنے مختلف پیرائے ہیں۔ پہلی چیز اثبات التوحید بعنوان الالوہیت، بعنوان الالہ، لفظ الہ کے ساتھ اللہ اپنی توحید ثابت کرتا ہے۔ 37 مقامات پر قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ الہ میں ہوں۔ سورۃ بقرہ آیت 163 کھولیں جلدی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 163، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ حاجت روا و مددگار الہ واحد، الہ ایک ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ تو اثبات التوحید بعنوان، منہ سے لفظ نکال دو بعنوان الہ، یار جاگو نہ، کوئی جواب دیا کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر وہی، الحی القیوم جو زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے۔ کبھی یوں دیتا ہے، سورۃ آل عمران آیت 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو کیا عنوان دو گے آپ؟ اثبات التوحید۔ سورۃ آل عمران آیت 18 ذرا دیکھو، ایمان تازہ ہو جائے نا ذرا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی، بیان کیا ہے اللہ نے، کیا انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، والملائکۃ فرشتوں نے، واولو العلم اور اہل علم نے، قائما بالقسط انصاف پر قائم رہتے ہوئے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے العزیز الحکیم جو زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ کبھی انداز یہ دیکھیے ذرا، اور آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں، قرآن کریم کی بلاغت کا اگر نظارہ کرنا ہے نا تو بلاغت کی انتہا ہے اس آیت میں۔ ایک آیت ہے، ایک آیت، اس میں اللہ نے دعویٰ بھی ذکر کیا ہے، اس دعوے کا ثمرہ بھی ذکر کیا ہے،
اور اس دعوے پر دلیل وحی بھی ذکر کی ہے، دلیل نقلی بھی ذکر کی ہے، دلیل عقلی بھی ذکر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دعویٰ اس میں ہے لا الہ الا ہو، دلیل وہی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ شہد اللہ، دلیل وحی۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ اچھا دلیل نقلی کہ سابقہ کسی نے دیو؟ فرمایا والملائکۃ واولو العلم، اللہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، دلیل نقلی از فرشتوں از ملائکہ، واولو العلم اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، دلیل نقلی۔ دلیل عقلی کیا ہے؟ قائما بالقسط، عقل سے بھی کام لو، انصاف سے بھی کام لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لا الہ الا ہو۔ اور دلیل ان ثمرہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا آخر میں پھر اسی کو دہرا دیا کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ قرآن جب دعویٰ ذکر کرتا ہے نا مرکزی مضمون کو، جس کے لیے پوری سورت چلائی جاتی ہے، اس دعوے کو ذکر کرتا ہے تو اس کو اگر دلیل سے پہلے ذکر کیا جائے تو وہ دعویٰ بن جاتا ہے، اور اگر دلیل کے بعد ذکر کر دیا جائے تو وہی دعویٰ ثمرہ دلیل بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اثبات التوحید بعنوان الالہ بہت ساری آیات ہیں۔ دوسرا عنوان اثبات التوحید بعنوان التحمید، توحید کے اثبات کے لیے دوسرا عنوان کیا ہے؟ تحمید، حمد کے ساتھ کہ ساری صفات کارسازی، صفات الوہیت کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ 5 صورتیں ایسی ہیں قرآن کی کہ اللہ نے ان کا آغاز ہی دعوی توحید، اثبات التوحید بعنوان التحمید سے کیا ہے۔ کتنی صورتیں؟ 5 صورتیں حمد کے سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلی صورت الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ۔ تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورۃ الانعام پہلی آیت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الوہیت کی تمام تعریفیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور بنایا الظلمات والنور، اندھیرے اور اجالے۔ نمبر 3 سورۃ الکہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پہلی آیت ہے سورہ کہف کی۔ الحمدللہ الذی، تمام صفات الوہیت خاص ہیں اللہ کے لیے، جس نے اتارا اپنے بندے پر کتاب کو اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی۔ نمبر 5 سورۃ فاطر، کیا جی؟ سورۃ فاطر آیت 1 الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ نمبر 4 لکھا ہے؟ نہیں، نمبر 4 سورۃ سبا، سورۃ سبا پہلے لکھ لیں۔ سورۃ سبا کا آغاز بھی اثبات التوحید بعنوان التحمید، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ تمام صفات الوہیت خاص ہیں اللہ کے لیے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کے لیے ہے تعریف آخرت میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکیم خبیر ہے۔ سورہ فاطر فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام صفات الوہیت خاص ہیں اللہ کے لیے جو پیدا کرنے والا ہے۔ کس کو؟ آسمان و زمین کو۔ تو عنوان تحمید کے ساتھ، اور یہ کبھی عنوان تحمید کا طریقہ کار یوں بھی ہوتا ہے، کبھی اللہ اس کو بطور ثمرہ ذکر کرتے ہیں، ان صورتوں میں بطور دعویٰ ذکر کیا، اور کبھی اثبات و توحید بعنوان تحمید اور تحمید کو بطور ثمرہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے سورۃ لقمان آیت 25، سورہ لقمان آیت نمبر 25، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا جب یہ مان گئے ہو، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر کہہ دو نا کہ صفات الوہیت خاص کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی زبردست، خواہ جی خواہ، وہ انشاءاللہ جب ہم فاتحہ پہنچیں گے نا تو پھر ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھا۔ بابا جی اس سال پہلی مرتبہ بولیں، اچھا آج سے بولنا سٹارٹ کر دیا ہے لیکن ان کے وہ پارٹنر نظر نہیں آ رہے، یا تو لگتا ہے اس سال انہوں نے ان کو روکا ہے، یہ کہاں ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اثبات توحید بعنوان تحمید، اور تحمید کو بطور ثمرہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کبھی کبھی اثبات التوحید بعنوان تحمید اور تحمید کو نعمت کے حصول کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ کس کے بعد؟ نعمت کے حصول کے بعد۔ جیسے جنتی جنت میں پہنچ گئے، اکٹھے ہو گئے، ہاں مسجد نمرہ والے درس میں سارے شریف پہنچ گئے، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہیں، آصف صاحب ہیں، سارے پہنچ گئے۔ پہنچ کے ادھر کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم نکال دیں گے، دور کر دیں گے وہ جو ان کے سینوں میں کوئی میل کچیل ہوگی، داخل کریں گے ان کو ایسی جنت میں کہ بہتی ہوں گی اس کی نیچے نہریں۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، داخل ہوں گے نہروں میں، باغات میں، تو کیا کہیں گے نعمت کے حاصل ہونے کے بعد؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ سورہ اعراف آیت 43، سورۃ اعراف آیت نمبر 43، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 10، کون سی سورت ہے؟ ہاں سورۃ یونس نہیں، کیا؟ ہمارے ہم ہزارے کے جو لوگ ہیں نا، ہمارے ایک مجبوری ہے گفتگو میں، ہم عابد کو کہتے ہیں عابد، ساجد نام ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساجد، قاسم ہو تو اس کو کہتے ہیں قاسم، یہ کہتے ہیں
تو جہاں لفظ کے اوپر نیچے زیر ہے ادھر پیش لگا رہے ہیں، اور جدھر پیش ہے تو ادھر کبھی زیر لگا دیتے ہیں زبر، تو یونس ہے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ یونس پڑھتے ہیں۔ اب جی آپ نے اسی اصول سے پڑھنا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھ لو۔ جہاں سورت زمر ہے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو زمر پڑھتے ہیں۔ یہ تو مختلف زبانیں ہیں۔ ہم پنجاب ایک جگہ گئے تو ہم نے کہا کہاں آنا، کہتا ہے چونک میں۔ تو چوک کو وہ کیا کہتے ہیں؟ چونک کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ایک دوست ہے تو وہ مجھے فون کر کے کہتا ہے جی آپ کو بہت دفعہ فون کیا، آپ نمبر نہیں ملتا۔ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا چلا۔ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں، اپنے موبائل سے یہ والا پیکج لگائیں سٹار اور ساتھ، تو اس لفظ سے مجھے ہنسی آ گئی ہے۔ بھئی سٹار کو کیا کہہ رہا تھا؟ سٹار۔ سٹاپ کو کہتے ہیں سٹاپ۔ یہ ہمارے یہاں بہت سارے الفاظ ہیں، ہم کہتے جاتے ہیں، اب استعمال میں ہم کیا کریں؟ ایک شخص سے میں نے کہا کہنے لگا تاریخ پیدائش کیا ہے؟ میں نے کہا 1982۔ کہتا جی 82 نہیں ہوتا ہے، 82 ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے یار، ہماری مجبوری ہے، کیا کریں؟ تو میرے دوستو، سورت یونس آیت نمبر 10 فرمایا وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ۔ جنتیوں کی پہلی بات اس جنت میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات پیشکش اس میں ہوگی سلام سے، وآخر دعواہم، اور آخری بات ان کی کیا ہوگی جب محفل برخاست ہوگی؟ ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو اثبات التوحید بعنوان تحمید، اور کبھی کبھی تحمید دشمن کی ہلاکت کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ کس کے بعد؟ دشمن کی ہلاکت کے بعد۔ سورت انعام آیت نمبر 45۔ سورت انعام آیت نمبر 45۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی، اس قوم کی جنہوں نے شرک کیا، ظلم کیا۔ دشمن ہلاک ہو گئے، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ بات سمجھ میں آئی؟ مومن فوت ہو تو کہو انا للہ الیہ راجعون۔ دین کا کوئی دشمن فوت ہو جائے، مر جائے، تو کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کے اس لفظ پہ غور کیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جب سارے ختم کر دیے گئے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے سنت قرآن کی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا عنوان ہے اثبات التوحید بعنوان التسبیح۔ اثبات التوحید بعنوان التسبیح۔ کبھی کبھی اللہ توحید کو ثابت کرتے ہیں تسبیح کے عنوان سے، اور تسبیح کے عنوان میں 7 سورتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جن کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح سے کیا ہے۔ کتنی صورتیں؟ 7 صورتیں۔ اللہ، وہ 7 صورتیں سورت یونس، سورت ہود، سورت یوسف، سورت ابراہیم، سورہ حجر، سورہ رعد،
صرف سورہ رعد کے آغاز میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، حرف کا الف لام میم را. ٹھیک ہے جی. نہیں، یہ صورتیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، یہ کون سی ہیں؟ ذوات الرا. یہ ذوات الرا ہیں، وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں الف لام را آتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے ذوات الرا. تو ذوات الرا صورتیں ہیں. عنوان تسبیح کے ساتھ 7 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز اللہ رب العزت نے کس سے کیا ہے؟ تسبیح سے کیا ہے. ذرا اس میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. سورۃ اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پہلی آیت. اس بات توحید کے لیے کبھی عنوان تسبیح ہوتا ہے. تسبیح کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی پاکی. کیا؟ اللہ کمزوریوں سے، شریکوں سے، مشیروں سے، وزیروں سے پاک ہے. سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تو سبح اسم ربک الاعلی. نمبر 3 سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف. ان تینوں کا آغاز کس سے کیا؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. سبح للہ صیغہ ماضی کے ساتھ. سبح للہ، پاکی بیان کی اللہ کے لیے ان چیزوں نے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے. تو یہ کتنی صورتیں میں نے گنوا دی؟ اس میں 3 صورتیں، اور سورہ اعلی، سورہ اسراء 5. سورۃ جمعہ، سورۃ تغابن، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن، یہ 2 صورتیں، سورۃ الجمعہ اور سورۃ تغابن. کبھی کبھی اثبات التوحید بعنوان تسبیح ہوتا ہے، لیکن تسبیح کو اللہ بطور ثمرہ ذکر کرتے ہیں. جیسے سورہ نساء آیت 171، فرمایا انما اللہ الہ واحد، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ہی اکیلا الہ ہے، سبحانہ وہ پاک ہے. ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کی کوئی اولاد. سورۃ یونس آیت 18، سبحانہ وتعالی عما یشرکون. سورۃ روم آیت 17، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. پس پاکی ہے اللہ کے لیے، حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرتے اور جب تم صبح کرتے. صبح بھی رب کی پاکی، شام بھی رب کی پاکی. کبھی کبھی اثبات توحید ہوتا ہے بعنوان البرکت. کس عنوان سے؟ برکت کے عنوان سے. اثبات التوحید بعنوان البرکت. برکت کا لغوی معنی ہوتا ہے النماء مع الخیر، خیر کے ساتھ بڑھوتری، چیز کا بڑھ جانا. تو اب آپ بتاؤ برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ یہ توحید ہے کہ برکتیں ڈالنے والا اکیلا. اب اس عنوان کو دیکھیے، سورۃ الفرقان ابتدائی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکتوں والی ہے وہ ذات، برکتیں ڈالنے والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ نذیر عالمین کے لیے.
یہی سورہ فرقان آیت نمبر 10، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ برکتیں ڈالنے والا ہے وہ اللہ، اگر وہ چاہے تو بنا دے تیرے لیے ان سے بہتر باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور بنا دے آپ کے لیے محلات۔ یہی سورہ فرقان آیت نمبر 61، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ برکتیں ڈالنے والا ہے وہ اللہ جس نے آسمانوں میں بڑے بڑے برج بنائے اور اس میں بنایا سورج اور وقمرا منیرا، نور پھیلانے والا، چاندنی کرنے والا چاند۔ سورہ رحمان میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے نام تیرے رب کا، ذی الجلال والاکرام، جو جلال اور عظمت والا ہے۔ سورۃ ملک میں فرمایا آیت 1، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کبھی برکت کو اس بات توحید بعنوان البرکت، یہ عنوان برکت کو اللہ بطور ثمرہ ذکر کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 12 سے 14، سورۃ المومنون 18واں پارہ سنیے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کو بنایا نطفہ پانی کا، فی قرار مکین، ٹھہرنے کی جگہ، ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو بنایا لوتھڑا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو بنایا گوشت کی بوٹی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس بوٹی میں ہڈیاں پیدا کی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو نئی تخلیق میں پیدا کیا۔ یہ دلائل دیے نا توحید پر، تو ثمرہ کیا ذکر کیا؟ فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس برکتیں دینے والا۔ پھر ایسے ملاؤ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے پیدا کرنے والا، جواب دو مجھے، پیدا کرنے والا اللہ۔ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو نطفے سے پیدا کرنے والا، پھر نطفے کو لوتھڑا بنانے والا اللہ، لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنانے والا، پھر گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا کرنے والا، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھانے والا، پھر انسان پیدا کر کے باہر لانے والا۔ تو جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ، تو ثمرہ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ، برکتیں دینے والا بھی اللہ۔ تو اثبات التوحید بعنوان البرکہ۔ اب ذرا آئیے، کتنے عنوانات ہوئے؟ 4 عنوانات، اثبات التوحید بعنوان الالہ، اثبات التوحید بعنوان التحمید، اثبات التوحید بعنوان التسبیح، اثبات التوحید بعنوان البرکہ۔ کمال ہے بندہ نماز پڑھے اور توحید نہ سمجھ سکے۔ ثنا میں یہ 4 عنوان اکٹھے کر دیے، سبحانک اللہم اثبات التوحید بعنوان التسبیح، وَبِحَمْدِكَ اثبات التوحید بعنوان التحمید، ٹھیک ہے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ اثبات التوحید بعنوان البرکت، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ اثبات التوحید بعنوان الالہ، وَلَا إِلَٰهَ
تقریریں کرتے ہیں لوگ، کرو یہ کرو نا تقریر، نماز کے فضائل بھی بیان کرو، پھر اللہ کیسے توحید ثابت کرتا ہے؟ نماز تو نری توحید ہی توحید ہے۔ آپ میں بہت سارے خطیب بھی بیٹھے ہیں نا، تو اس لیے میں کہتا ہوں نا خطباء کو، بھئی یہ بھی اپنے پاس نوٹ کرو، سناؤ لوگوں کو۔ تقریریں تو یہ ہیں، لوگوں کو خرافات لوگ سناتے ہیں، قصے اور کہانیاں سنا سنا کے تو لوگوں کا عقیدہ برباد کر دیا ہے۔ ساری تقریریں دیکھو تو کبھی کسی مردے کی طاقت بیان کر رہا ہے، کبھی گھوڑے کی طاقت بیان کر رہا ہے، کبھی ریچھ کی طاقت بیان کر رہا ہے، کبھی مردے کی پاور بیان کر رہا ہے۔ کسی کو نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ بھائی آؤ، طاقتوں والا کون ہے؟ حمدوں والا اللہ، پاکی والا اللہ، برکتیں دینے والا اللہ، پھر اس پہ آیتوں کی برسات کرتا جائے۔ قرآن ایسی کتاب ہے۔ اب جب آپ اللہ کی توحید کو ان مختلف عنوانوں سے بیان کرو گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مشرک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گا؟ وہ بھی تو چپ نہیں کرے گا، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ آپ کا مقابلہ کرے گا۔ تو اس کا مقابلہ کیا ہوگا؟ اللہ نے آپ کو وہ بھی بتا دیا، وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قرآن کا مطالعہ کرو، جو سوالات اعتراضات صدیاں پہلے اللہ کے نبیوں پر ہوئی، وہی اعتراض آج بھی ہوتے ہیں، شکل بدل بدل کے آتے ہیں، صرف جامہ بدل بدل کے اعتراضات وہی آتے ہیں۔ تیار ہو جاؤ پھر۔ تو آئیے ذرا دیکھیے، قرآن نے 9 قسم کے شبہات ذکر کیے ہیں۔ جب آپ توحید سناؤ گے تو مشرک کتنے شبہات پیش کرے گا؟ یہ 9 قسم کے شبہات ہیں۔ پہلا کام انکار، یہ اس کا پہلا کام ہوگا۔ کیا کرے گا؟ بھائی جاؤ، نہیں مانتے وہ کہے گا۔ دوسرا کام خصومت، لڑائی پہ آئے گا، جھگڑے گا آپ سے۔ تو یہ مار کٹائی یہ چیزیں ہوں گی، علی جان کو پتہ ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، مسجد ہی میں جمعے کا دن تھا، اور بس میں نے وہاں جمعہ پڑھاتا تھا۔ ان کے بھائی کی انگلیاں بھی بیچ میں ٹوٹ گئی تھیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ توحید ہضم کرنا کوئی آسان کام ہے؟ تو دوسرا طریقہ شرکیہ وسائل، التحیل التوسل بالوسائل الشرکیہ، شرکیہ وسائل، ہیلہ سازی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ مختلف ہیلے بہانے بنائے گا۔ ایک ایک کی میں انشاءاللہ تفصیل کرتا ہوں، صرف یہ لکھوا رہا ہوں۔ نمبر 4، قیاسات فاسدہ کرے گا، فاسد قسم کی قیاس آرائیاں کرے گا۔ وہ قیاسات کیا ہیں؟ آئیں گی۔ آباء و اجداد کی اندھی پیروی، اور جاؤ جی اسی پیو دادے دی گل منسا، آپ باپ دادا کے نظریے سے ہٹ گئے ہو۔ نمبر 6، اٹکل کی تابع داری، اٹکل، تخمینے، اندازے، گمان، اندازوں سے اپنا دین چلائیں گے۔ نمبر 7، ترقی کریں گے نا، التقول علی اللہ، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کریں گے، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کریں گے، ان کی نسبت کریں گے۔ نمبر 8، الافتراء علی اللہ، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھیں گے اور گھڑیں گے۔ نمبر 9، اتخاذ الولد، پھنس کے آخر میں کہیں گے جی بادشاہ ہم نے تھوڑا ہی کہا ہے کہ اللہ کے برابر ہیں، اللہ نے ان کو بیٹا بنایا ہوا ہے، یہ نائب ہیں۔
بیٹا باپ کا کیا ہوتا ہے؟ اتخاذ الولد، کہ اللہ نے ان کو کیا بنایا ہوا ہے؟ جیسے یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، آج کی چہیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ کے نائبین ہیں۔ قرآن کریم کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان ایک ایک شبہات میں سے ایک ایک شبہ کو لے کے کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے۔ انکار کیسے کریں گے ذرا دیکھو، سورۃ صافات آیت 35-36۔ سورہ صافات آیت 35-36 فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک ان کا حال یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ، یستکبرون تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کیا ہم ترک کرنے والے ہیں اپنے آلہہ کو ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے؟ نہیں، بالکل تکبر کی وجہ سے۔ ہم شاعر مجنون کی وجہ سے اپنی بات کو چھوڑ دیں، اپنے آلہہ کو چھوڑیں گے؟ نہیں بھائی، ایک لڑائی بھی کریں گے، جھگڑیں گے آپ سے، اور کیا کہیں گے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے آلہہ کو، سورۃ صاد آیت 5، سارے الہوں کو ختم کر دی اور ایک ہی الہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور اسی جھگڑے کی ایک اور مثال آپ دیکھیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نمرود جب کہا کہ میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو کیا کہنے لگا جھگڑ کے؟ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ یہ جھگڑے ہوں گے، خصومتیں ہوں گی، بہت ساری آیات ہیں۔ شرکیہ وسائل اور ہیلہ سازی، کیا کہیں گے کہ جی ہم تو ان کو اللہ کے برابر کبھی نہیں کہتے، بادشاہوں جن کو ہم پوجتے ہیں ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 18، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرہم ولا ینفعہم ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ ضرر دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہیں؟ ہم تو بطور وسیلہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے وسیلہ ہیں، سفارشی ہیں۔ سورۃ زمر آیت 3 فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، 23واں پارہ سورہ زمر 3 آیت، کہتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ان کی مگر اس لیے کہ یہ قریب کر دیں ہمیں اللہ کے، یہ ہمارے وسائل ہیں، ان کے ذریعے ہم رب تک پہنچتے ہیں۔ کبھی قیاسات فاسدہ کریں گے۔ قیاسات فاسدہ کی ایک مثال یہ دیکھیں ذرا، سورہ یاسین میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان غریبوں پہ مال لگاؤ، مال خرچ کرو محتاجوں پہ،
تو جواب کیا ہوتا ہے؟ قیاس تو دیکھو ذرا جی، ان کو ہم کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو اللہ کھلاتا نا، جب ان کو اللہ ہی نہیں کھلانا چاہتا تو ہم کیوں کھلائیں؟ نہیں سمجھے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے غریبوں پہ مال لگاؤ، تو کہتے ہوں بادشاہ ان کو اللہ نے غریب بنایا، اللہ ان کو نہیں کھلانا چاہتا، تو بھائی جن کو اللہ نہیں کھلانا چاہتا تو ان کو ہم کیوں کھلائیں؟ یہ دلیل ہے، یہ قیاسات ہیں۔ سورہ یاسین آیت 36، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، أَنُطْعِمُ، کیا ہم کھلائیں، من ان کو، لو یشاء اللہ اطعمہ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلاتا، یعنی اللہ ہی ان کو نہیں کھلانا چاہتا تو ہم بھی ان کو نہیں کھلانا چاہتے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، آیت 47، اچھا سورہ یاسین آیت 47۔ اچھا دوسرا قیاس فاسد، دیکھو جی، بادشاہ سے بھی ملاقات براہ راست نہیں ہوتی، ہاں سٹیپ بائی سٹیپ ہیں، اللہ سے ملاقات براہ راست نہیں۔ ڈی سی سے ملنا ہو تو وہاں پہلے چپڑاسی سے ملاقات، اس کو راضی کرنے کے بعد پھر آپ اندر جائیں گے۔ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، اب چھت کے لیے سیڑھی ضرورت ہے، ڈی سی کے لیے چپڑاسی ضرورت ہے، بادشاہ سے بھی براہ راست نہیں ملتا، تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قیاس دیکھا نا، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس تک براہ راست کیسے جاؤ گے؟ اس تک پہنچنے کے لیے بھی یہ وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، ادھر قبر، ادھر زندہ، ادھر مردہ، یہ تو قرآن نے اس قیاس فاسد کو رد کیا ہے سورۃ نحل، بلکہ سورہ یاسین آیت 78 دیکھ لو ذرا، سورۃ یاسین آیت نمبر، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق بھول گیا ہے۔ ایک سورہ نحل آیت 74، ادھر انداز بدل دیا، فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے غلط مثالیں بیان مت کرو۔ سورہ نحل آیت 74، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ کبھی، اور یہ قیاس کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی، کیا؟ ہاں آیت نمبر 77 میں، جب بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا گیا تھا نا ناپ تول کا، تو بعد میں ایک شخص نے آواز لگائی کہ بھائی کہاں ہے پیالہ؟ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ تو نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ تلاشی لیتے لیتے جب سامان سے نکالا گیا تو برادر یوسف حضرت بنیامین کے سامان سے نکلا، تو باقیوں نے کیا کہا؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی کیا کی تھی؟ ہاں ایسے ہی اس نے بھی چوری کی تھی، تو بھائی اگر یہ اس کا بھائی ہے تو تم نہیں ہو؟ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے نا، قیاسات فاسدہ۔
یہ ایک مثال کے طور پر ویسے ہی میں نے ذکر کر دیا۔ توحید کے مقابلے میں پانچواں حربہ یہ ہوگا آباء و اجداد کی اندھی پیروی۔ سورۃ البقرہ آیت 170، سورۃ المائدہ آیت نمبر 104۔ ذرا پڑھتا ہوں میں آیت سورہ بقرہ، دیکھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، ما انزل اللہ کی اتباع کرو، جو دین اللہ نے اتارا ہے، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کریں گے اسی طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہیں اور کچھ ہدایت نہ رکھتے ہو، پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ اس آیت میں ایک لفظ استعمال کیا، کیا ان کے باپ دادا اگرچہ بے عقل ہوں اور ہدایت یافتہ نہ ہوں پھر بھی اتباع کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اگر باپ دادا عقل مند اور ہدایت یافتہ ہوں تو ان کی پیروی کرنے میں کوئی جرم، پتہ نہیں سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ لفظ اشارہ بتایا، اور یہی قرآن دوسری جگہ ثابت کرتا ہے۔ سورہ یوسف آیت 38 دیکھو۔ باپ دادا عقل مند ہدایت یافتہ ہوں تو ان کی پیروی کوئی جرم نہیں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آیت 38، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی پیروی کی ہے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہیں۔ نمبر 6 جو حربہ استعمال ہوتا ہے توحید کے مقابلے میں جو شبہات ہوتے ہیں، سورہ انعام آیت 116 میں فرمایا، وہ ہے اٹکل، گمان، تخمینے، اندازے۔ اور وہ اندازے کیا ہیں ذرا دیکھیے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر زمین میں تو اکثریت کی پیروی کرے گا، وَإِن تُطِعْ اگر تو اطاعت کرے گا اکثر ان کی جو زمین میں ہے، يُضِلُّوكَ تو آپ کو بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں یہ پیروی کرتے مگر الظَّنَّ، کس کی؟ گمان کی۔ اور اگلا لفظ کیا ہے؟ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے یہ مگر اندازے لگاتے۔ یخرسون کیا لگاتے ہیں؟ تو اب بتاؤ، دین اندازوں کا نام ہے؟ جی میرا اندازہ ایسا ہے، تو کیا ہو، تیرا اندازہ کیا ہے؟ یخرسون، خرس، عربی میں خرس کہتے ہیں درخت کے اوپر پھلوں کے اندازے لگانا۔ امرود 3 من ہوگا، اب ہو یا نہ ہو، یہ نیچے کھڑے ہو کہ درخت میں امرودوں کا اندازہ بتا رہا ہے، مالٹوں کا اندازہ بتا رہا ہے، ہوگا 2-1000 دانے ہوں گے اس میں۔ جی یہ کیا ہے؟ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ غلط اور ٹھیک نہیں، دین میں صرف اور صرف ٹھیک چلتا ہے، اور وہ اندازے سے نہیں چلتا، وہ ما انزل اللہ کی اتباع سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ یونس آیت 66 بھی لکھ لیں، سورۃ یونس آیت 36 بھی لکھ لیں، سورہ نجم آیت 28 بھی لکھ لیں۔ التقول علی اللہ، نمبر 7، اللہ پر، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ کیسے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 28-29،
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَذَا بے حیائی کا کام کرتے. کس کا کام کرتے؟ ننگے طواف کرتے. تو ننگے طواف کرنا یہ حیا کا کام ہے یا بے حیائی کا؟ تو بے حیائی کا کام ہے. فلسفہ کیا جاڑتے؟ جی ان کپڑوں میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو یہ گناہوں والے کپڑے کعبۃ اللہ کے سامنے لے کے جانا، تو یہ کپڑے ادھر باہر اتار دیتے ہیں اور جس جسم سے گناہ کرتے اس کو ادھر ننگا گھماتے. مشرک کی مت ماری گئی ہے نا، عقل نہیں ہے ان کا. کپڑے جن کا کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکلف نہیں، بھئی کپڑے گناہ گار ہیں، ان کو باہر نکالو اور جس بدن سے گناہ کرتے ادھر ننگا کر کے اس طواف کر رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں سنو، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، قالو کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ہم نے اس پہ پایا اپنے باپ دادا کو، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اور اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ بے حیائی کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، تو اللہ کے ذمے لگاتے ہیں. تو اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے، وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم نہیں کرتا. اور دوسرا جواب اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون 28، اللہ کے ذمہ وہ باتیں کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی پتہ نہیں، کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ پہ وہ باتیں کرتے ہو. نمبر 8، اللہ پر جھوٹ گڑنا، وہ کیا ہے؟ سورہ اعراف آیت 37 دیکھیے. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، گھڑتا ہے، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑتا ہے؟ سورہ اعراف آیت 37، سورۃ یونس آیت 60، فرمایا وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں یوم القیامہ، قیامت والے دن، کیا حال ہوگا ان کا. اور نمبر 9 کہتے ہیں بادشاہو یہ جو ہم مانتے ہیں اللہ کے سوا الہا، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بمنزلے بیٹے کے ہیں. کیا؟ بمنزلہ بیٹے کے ہیں، نائب ہیں. جیسے سورۃ بقرہ 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں بنا رکھا ہے اللہ نے بیٹا. یہ میں نے نائب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا؟ اتخذ اللہ ولدا. ایک ہے تولید ولد اور ایک ہے اتخاذ الولد. لفظ یاد رکھو، ایک کیا ہے؟ تولید ولد، بچے کا پیدا ہونا جنم سے، ٹھیک ہے نا، باپ اور ماں سے بیٹے کا پیدا ہونا، اس کو تولید الولد کہتے ہیں. اور ایک ہے اتخاذ الولد، بیٹا بنانا، پکڑنا. بات سمجھ آ گئی؟ بیٹا پکڑنا کہ فلاں کو میں نے کیا بنا لیا ہے، بیٹا نہ بھی ہو. وہ اس عقیدے کے قائل تھے کہ ان کو اللہ نے بمنزلہ بیٹا کے بنا دیا ہے، پکڑ لیا ہے. لفظ پہ غور کرو، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہتے ہیں پکڑ لیا ہے، بنا رکھا ہے اللہ نے بیٹا، نائب. تو جواب سبحانہ، وہ پاک ہے، بیٹوں سے پاک ہے. لہو بل لہو ما فی السماوات،
اس کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں۔ لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کل لہو قانتون، سارے اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ کاف، وَيُنذِرَ الَّذِينَ آیت 4 وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ تو یہ ان مشرکین کے شبہات اور طریقے ہوں گے۔ اگلا اصول ہے اثبات الرسالت۔